مسلمانوں کی میجورٹی آج ماتم کر رہا ہے، سینہ کبھی کر رہے ہیں، سینے سے مار رہے ہیں اور گالوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، لوہا کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ اسلام کے اندر یہ ساری کی ساری چیز حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح کتاب الجنائز حدیث نمبر 1251، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنے گالوں کو تماچے مارا، جس نے غریبان کو چاک کیا اور جس نے زمانے جاہلیت کی طرف نوحہ کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان نہیں ہے، تو جو ماتم کر رہا ہے، جو سینہ کوبی کر رہا ہے، جو گالوں کو تماچے مار رہا ہے اور جو نوحہ کر رہا ہے، جو غریبان چاک کر رہا ہے، یاد رکھیے، معاف کیجیے گا، تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں غم ضرور ہے، ہم سے زیادہ غم کسی کو نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم نہیں ہے، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہم ماتم کریں اور سینہ کوبی کریں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو اس کے اندر صبر کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 155 to 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی خوف سے ذریعے ڈرائیں گے، کبھی بھوک سے آپ کو آزمائیں گے، وَبِالْأَمْوَالِ اور کبھی مال کو دے کر کے ہم آزمائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ان مصیبت کے آنے پر وہ صبر کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب اس مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، مصیبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم ضرور ہے، لیکن اس غم پر ہمیں ماتم نہیں کرنا، سینہ کوبی نہیں کرنی ہے، غریبان کو چاک نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صبر سے کام لینا۔ ذرا سوچو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے راستوں میں شہید ہوئے، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے، وہ مردہ نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دی جائے، اس کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتی حالت میں۔ میرے پیارے ساتھی ذرا تصور کرو، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئی، اور شہید جب ہوتے ہیں تو اس کو مردہ کہنے کے لیے منع کیے گئے، یعنی وہ زندہ ہے۔ اب ایمانداری سے بتانا، کیا زندہ آدمی کا ماتم کیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر زندہ آدمی کا ماتم کیا جاتا ہے تو تمہارے گھر میں تمہارے باپ زندہ اس کا ماتم کر کے دکھاؤ، تمہارے گھر میں تمہاری ماں زندہ اس کا ماتم کر کے دکھاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے بھائی زندہ اس کا ماتم کر کے دکھاؤ، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی اس کا ماتم کر کے دکھاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے بہن زندہ اس کا ماتم کر کے دکھاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے بھائی زندہ اس کا ماتم کر کے دکھاؤ۔ پوری دنیا تمہیں بیوقوف کہے گی، وہاں مسلمان جب تم اپنے باپ کا ماتم کرو، جب تم اپنی ماں کا ماتم کرو تو پوری دنیا تمہیں بیوقوف کہے، تجھے کوئی اور نہیں ملاتا، وہ نبی کا نواسا ہی ملاتا جس کو تم زندہ بھی مانتے ہو، اس کا ماتم بھی کرتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تم اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کس حالت میں تمہیں معلوم نہیں ہے۔
جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اس کو مردہ کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے. جب وہ مردہ نہیں تو ماتم کس چیز کی میرے پیارے صاحب؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس محرم کے مہینے کو مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسی ذی الحجہ کے سن 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، اس کا ماتم نہیں کر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سن 35 ہجری کو شہید ہو رہے، اس کا ماتم نہیں کر رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کے والد محترم ہیں وہ سن 40 ہجری کے اندر شہید ہو رہے، اس کا ماتم نہیں کر رہے. لیکن کس کا ماتم کر رہے؟ حضرت حسین کا ماتم کر رہے. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے پیارے سے. اور ایک بات مجھے بتائیے، ماتم کرنے کا ڈیوریشن کیا ہے، مدت کیا ہے؟ ماتم کرنے کا ڈیوریشن مدت یہ ہے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں کر سکتا. لیکن ہاں اگر بیوی ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن کا ماتم کر سکتے ہیں. لیکن عام آدمی 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1282. عن ابی اسماء بنت زینب رضی اللہ عنہ قالت، حضرت اسماء بنت زینب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہ ماتم کرے، سوگ منائے، الا علی زوج، لیکن ہاں اگر بیوی ہے تو 4 اشہر وعشرا، تو وہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے. اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ عام آدمی 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں کر سکتے. اب ایمانداری کے ساتھ بتانا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال کا 3 دن ہو گئے کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ آج 1448 سال ہجری ہے، اور واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری، یعنی 1000 جو ہے سے زیادہ سال ہو گئے ان کی جو ہے شہادت، شہید ہوئے. پھر بھی ہم آج ماتم کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام.